ٹھیک ہے احتشام صاحب، اگر ہم دیکھ لیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے وہ بہت بڑا بیان ہے اور اس کو بہت بڑا تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تل ابیب کی باری ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل نیو یارک بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، جیسے کہ MBS کی جانب سے بھی پہلے کہہ دیا گیا کہ زبردستی امریکہ کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو موجودہ بیان سامنے آیا ہے سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ٹرمپ نے کہا ہے، اس کے بعد کیا یہ جو مناظر ہیں ہمیں مزید امریکہ کی جانب بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ دیکھیں معروف، یہ نیتن یاہو کا بیان کہ جی کل نیو یارک پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بالکل مجھے یاد آ رہا ہے کہ بش کی سیکنڈ گورنمنٹ کا اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ خبریں آئی تھی کہ جی اسامہ بن لادن جو ہے نا اس کے پاس ہتھیار ہیں، خبر بھی بہت بڑی چھپی تھی۔ میں اس وقت ٹاؤن اخبار میں تھا، وہ بھی یوز ہوا تھا، اس میں اس کا بیان چھپا تھا کہ وی ہیو نیوز اسامہ بن لادن کا۔ ایک لوکل اخبار ہے اس نے خبر دی تھی یہ کہ بتا کے اس کے ایڈیٹر نے کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے اسامہ بن لادن سے۔ اس خبر کے آنے کے بعد کہ وی ہیو نیوز ایک جس کو کہتے ہیں وہ پریزیڈنٹ بش جو سیکنڈ الیکشن ہار رہا تھا وہ الیکشن جیت گیا۔ اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بیکم ویری انسیف، اور دیکھیں اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، اس کے بعد وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ یہی یہ پریمپٹیو اسٹرائک کہہ لیں میڈیا کی سطح پہ اس نے کرنے کی کوشش کی ہے نیتن یاہو نے کہ اب امریکہ کو کس طرح انوالو کیا جائے۔ دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں معروف، ایک تو جو اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے بیانات آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے 5 دن میں جو اہداف مقرر کیے تھے اس میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جس طرح وہ باوجود اس کے کہ حماس کو تباہی پھیلانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم شکست نہیں دے سکے، آج بھی اپنے ہاسٹیج کو نہیں لے کے جا سکے۔ اب دیکھیں انہوں نے جو پہلے حملے میں جو زبردست طریقے سے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملے کیے ان سے جوہری تنصیبات میں، وہ 2 بڑی جو تنصیبات ہیں نا معروف میں آپ کو بتاؤں اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دونوں چشتی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ایک وہ پہاڑ کے نیچے ہے 300 فٹ نیچے، اور ایک 150 فٹ نیچے ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تباہی پھیلانے کے لیے جو ضرورت ہے اسٹیلتھ جہاز کی ضرورت ہے B-50 ٹام بامبر کی، جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور اس کا پے لوڈ کہتے ہیں کہ وہ 15,000 kg کا پے لوڈ ہونا چاہیے، جو اس تک 5,000 ہے صرف اسرائیل کے پاس، اس لیے وہ امریکہ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بھی شامل ہو اور یہ تباہی کی جائے۔ اچھا احتشام صاحب لاسٹلی ذرا یہ بتائیے گا، شارٹلی بریف کر دیجیے گا کہ دونوں جانب سے اگر ہم دیکھیں جو بیانات کا سلسلہ آ رہا ہے، گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے اور پھر اسرائیل کی جانب سے آج کا جو دن ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل بھی بہت بڑا اٹیک کر سکتا ہے اور ایران بھی بہت بڑا اٹیک کر سکتا ہے، بلکہ ایران نے تو اپنے ٹی وی پر آ کے یہ بھی کہا ہے، باقاعدہ طور پر ان کے میڈیا کی طرف سے خبر ہے کہ دیکھے گا کہ آج جو کچھ بھی ہوگا اس کو دنیا دیکھے گی، تو لگ رہا ہے کہ آج کوئی معاملہ بن سکتا ہے، کوئی بڑا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ویسے تو گزشتہ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں معروف کچھ حوالے سے تو مس کیلکولیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ مغربی اسٹریٹجسٹ بھی اس بات کو مان رہے ہیں، جن کا خیال تھا کہ یہ ایران وونٹ بی ایبل ٹو پٹ اپ بریف فیس، اس طرح کے اپنے حملے کر سکے گا۔ اب جس طرح ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو بڑے میزائل ہیں اس وقت، وہ اس کو مرن لازمی میزائل جس کو کہتے ہیں بیلسٹک میزائل، ان کا کتنا سٹاک ان کے پاس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس 50 ہیں، کچھ کہتے ہیں 70 ہیں، 60 ہیں۔ اب عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیوریٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو مار سکے وہاں پہ، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں انیشل 24 لوگ جو اسرائیل میں مارے گئے، وہاں پہ تو ایک جس کو کہتے ہیں طوفان آیا ہوا ہے، لوگ چیخیں مارنا شروع کر دیے ہیں کہ بھئی ٹوٹل ہماری 80 لاکھ 90 لاکھ کی آبادی میں یہ اتنے بندے مر جانا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے کتنے بندے مر جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک ہاسٹیج اسرائیل کا چھڑانے کے لیے وہ 300-400 فلسطینی جو ہے نا فلسطینیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جیلوں سے، تو یہ وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے بیلسٹک میزائل تھے ایران کے، انہوں نے باوجود اس کے کہ بہت جگہوں پہ انہوں نے ان کو آپ مار گرایا، لیکن کئی جگہوں پہ انہوں نے ہٹ کیا، مطلب تل ابیب اور حیفا میں جا کے اگر ہٹ کرنا تو یہ بہت بڑی بات، تو وہاں پہ تو ان پہ ایک جس کو کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا ہے اصل بات ہے کہ کیا جنگ بند ہوگی نہیں ہوگی۔ میرا خیال اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گریٹر پلان اسرائیل اپنا مڈل ایسٹ کا، اس میں آپ نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ اسرائیل کو بنانا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ ایران کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، رجیم چینج کرتے ہیں، تو نیکسٹ ان لائن پاکستان ہی ہے۔ اگرچہ اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح چشتہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ پہلے بدلا گیا، سیریا، عراق، لیبیا، حماس، اس کے بعد آپ دیکھ لیں سارے کے سارے جو لوگ تھے ان کی تباہی کے بعد تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاز اڑتا تھا اسرائیل سے، سیریا کراس کیا، اس کے بعد جارڈن کراس کیا، اس کے بعد مغربی عراق کراس کیا اور آ کے ایران پہ بمباری کر کے چلے گئے۔ کوئی کسی قسم کی انہیں جس کو کہتے ہیں اپوزیشن نہیں ملی، اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ملی،
تو اس لحاظ سے تو وہ جو پلان کر رہے ہیں کس طرح اچیو کریں گے یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.